جی نہیں، اور یہ جو میرے میرے اسسمنٹ ہے یا تخمینہ ہے، یہ بیانات پر نہیں ہے. پاکستان میں سیاست کی ایک منطق ہے، ایک لاجک ہے، اور اس وقت جو ہے وہ چاروں صوبوں میں اور وفاق میں اسٹیبل میجورٹیز ہیں، جو کہ اتنی زیادہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے دوسری جماعتوں کے اوپر. تو سب ٹھیک ہے. پارٹیوں کی اپنی اپنی گورنمنٹ ہے، اور یہ مثلا قومی اسمبلی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی جو آئینی ترمیم ہے اس کے لیے دوسری جماعتوں کی ضرورت ہے، لیکن اوور آل حکومت کو اپنے سروائیول کے لیے کسی دوسری جماعت کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. تو لہٰذا یہ جو ایشو ہے کہ جی کسی طرح اس میں کوئی انسٹیبلٹی آ رہی ہے، یہ لاجک سے ثابت نہیں ہوتا. اور جو اس وقت بہت ہی مثالی تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ جی میں اور سویلین گورنمنٹ میں، تو وہ جو مثالی تعلقات ہیں ان میں بھی واضح طور پہ ایک الائنمنٹ ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی گورننس کی جو ان کا خیال تھا کہ جی کلیپس ہے، وہ تو ایک لارجر چیلنج ہے. اور اس میں ہاں. بھی مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ بڑے بالغ نظر آدمی ہیں محسن نقوی صاحب، کہ وہ اس کو ذرا بہتر ڈیفائن کریں کہ وہ کون سا مرض ہے جس کا علاج ہم تلاش کر رہے ہیں. اچھا، لیکن سر یہ جو سروائیول کی آپ نے بات کی، تو اس سے حال ہی میں آپ نے کچھ بیانات بلاول صاحب کے بھی سنے ہوں گے، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو آخری فیز ہے کشمیر کے اندر انتخابات کے حوالے سے، اس کے بعد سی کا اجلاس بھی بلایا جائے، اس پر غور بھی ہو رہا ہے. تو ہم آپ کے مطابق اگر پیپلز پارٹی کل یہ فیصلہ کرتی بھی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اتحاد سے الگ ہو جاتی ہے، تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اس چیز کے امکانات بہت کم ہیں. جب تک محترم آصف علی زرداری صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہیں، یہ جو اس وقت دونوں جماعتوں کا آپس میں ایک تعلق ہے اور ایک الائنس ہے، وہ قائم رہے گا. اس کی جو پھر کانسیکوینسز ہیں، جو کہ صرف ایک آزاد کشمیر کے انتخابات پر نہیں ہے، اس کی پورے ملک کی گورننس کے اوپر کانسیکوینسز ہیں. تو اس کو بڑے سوچ سمجھ کر میرے خیال میں جب یہ ان کی جماعت بیٹھے گی تو یہی فیصلہ کریں گے کہ ہمیں مل کر ہی چلنا ہے. جو آپس میں اگر کوئی سیریس پالیسی ایشوز ہیں اس پر بھی ہم بات کرنے کے لیے پہلے بھی تیار تھے اور ہمیشہ تیار ہیں. تو خرم دستگیر صاحب، یہ جو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان ہے؟ نہیں، دیکھیے یہ اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ اگر آپ نادر صاحب غور کریں کہ ستمبر میں تمام جو صوبائی اور وفاقی حکومت ہے وہ اپنی آدھی مدت گزار چکے ہوں گے. آدھی مدت گزارنے کے بعد تو ویسے ہی سب کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے، صوبائی حکومتوں کی بھی اور وفاق کی بھی. کیونکہ اس کی جب آپ نے آدھی مدت گزار لی ہے جو 2.5 سال ہے، 2.5 سال کے بعد تو سب لوگ اب الیکشن کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں گے نا. تو یاد یہ کہہ دینا کہ جی اس پہ ان کی وہ ایک شاید بہت اچھی ویڈیو انہوں نے سیاسی طور پر بنائی ہے، لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہوں گے. تو تمام حکومتیں جو ہیں وہ اس وقت اب چونکہ الیکشن کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں گے اگلے مہینے سے، کیونکہ جب آدھی مدت مکمل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ فیز جو ہے وہ کمپلیشن ہے. تو کمپلیشن کے اس وقت جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ تمام حکومتیں اپنی مدت پوری کریں گی، اس کے امکانات زیادہ ہیں بجائے کسی اکھاڑ پچھاڑ. لیکن سر، محسن نقوی صاحب نے جو بیان دیا، چلے انہوں نے تو کل اس کی وضاحت بھی کی، لیکن ساتھ میں اب آپ کی جو اپنی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو نیریٹو سر آپ کے خلاف پی ٹی آئی کا تھا کہ فارم 47 کے تحت یہ حکومت بنی ہے، اب تو سر وہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ فارم 47 کے تحت بنی ہے، اور یہ شروع سے جو ہے وہ دھاندلی کے ذریعے ہی اقتدار میں آتے ہیں. یقیناً آپ نے بھی بیانات یہ سنے ہوں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی اپنی اتحادی جماعت کی جانب سے اس حکومت کی تشکیل کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا کر دیا ہے؟ جی، یہ فارم 47 کا جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا وہ بھی اب پٹ چکا ہے، اور یہ جو نیا بیانیہ ہے یہ بھی پٹ جائے گا. آزاد کشمیر کا میں آپ کے ناظرین کے لیے عرض کر دوں، ایک خود مختار الیکشن کمیشن ہے جس کا پاکستان کے الیکشن کمیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کے تابع نہیں ہے.
تو لہٰذا جن کی حکومت ہے اس وقت، ابھی تک آج کے دن تک جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، آزاد جموں کشمیر میں جی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہے. تو اگر کسی پر کوئی الزام لگ سکتا ہے کہ انہوں نے اس الیکشن کو پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. لیکن اب انہوں نے اپنے جو بھی نتائج کی ایکسپلینیشن دینے کے لیے دھاندلی کا ایک مدعا اٹھایا ہے. جس طرح پی ہاں ٹی آئی ناکام ہوئی ہے اس دھاندلی کے مدعے کو کہیں لے کر جانے میں، تو یہی منطقی بات ہوگی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کو کہیں نہیں لے جا سکے گی. اور یہ وہی جماعت ہے جس کو بڑی خوش دلی سے وزیر اعظم پاکستان نے گلگت بلتستان کے الیکشن پر مبارکباد دی تھی. تو ہم سب کو 21ویں صدی میں دو چیزیں سیکھنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں تشدد کی اب کوئی جگہ نہیں رہی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور دوسرے کی جیت کو اور اس کو مبارکباد دینا دوبارہ سے سیکھنا پڑے گا. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں.